بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار اور اپریل کی 5 تاریخ ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آپ کی خدمت میں ہفتہ رفتہ کی خبریں سویڈن کی ڈائری کے عنوان سے پیش خدمت ہیں۔ خبروں میں سر فہرست کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال۔ سویڈن کے سرکاری ادارے پبلک ہیلتھ ایجنسی کی اطلاع کے مطابق 5 اپریل تک سویڈن میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 401 ہے، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6830 ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مردوں کی تعداد 234 اور جبکہ عورتوں کی تعداد 167 ہے۔ سویڈن کے بادشاہ کارل گستاف نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں، لیکن یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جو ٹیلی ویژن پہ پیش کیا گیا، محکمہ صحت کے اہلکاروں اور رضاکاروں کے کام کی شدید تعریف کی ہے اور ان کی ان خدمات کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی 73 سالہ زندگی میں بہت سے مشکل ادوار دیکھے ہیں اور یہ کرونا وائرس سے جو شدید مشکل اور تکلیف دہ دور سویڈن میں جاری ہے اور پوری دنیا میں، یہ بھی ایک وقت میں ختم ہو جائے گا۔ دریاسنا سویڈش وزیر اعظم اسٹیفن لووین نے اپنے ایک اخباری انٹرویو میں کہا ہے کہ کرونا وائرس سے ہزاروں افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں تک چلے گا۔ سویڈن میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے سویڈش حکومت کی پالیسی کو سویڈش عوام نے بہت سراہا ہے اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم اسٹیفن لووین اور حکمران سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹ کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ سویڈن کے ہمسایہ ملک فن لینڈ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا اور وہاں پہ جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہے، جبکہ اس وائرس میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ پھیلاؤ کی صورتحال میں شدید اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی پبلک ہیلتھ ایجنسی اب اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کا فیصلہ کرنے کا سوچ رہی ہے اور اس میں سخت اقدامات میں کمی کی جائے گی۔ تقریباً یہی صورتحال ڈنمارک میں ہے اور وہاں کی وزیر اعظم کل پیر کے روز خطاب کر کے اپنی پالیسی میں تبدیلی کا اظہار کریں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہاں بھی سخت گیر اقدامات کی بجائے مرحلہ وار کچھ اقدامات اور چیزوں کی اجازت دی جائے گی۔ ناروے نے اپنے ڈاکٹروں اور نرسوں کو اٹلی روانہ کیا ہے تاکہ وہاں جو شدید صورتحال ہے اس میں وہاں کے مریضوں اور وہاں کے صحت عامہ کے عملے کی وہ اعانت کر سکیں اور کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ان کی ہیلپ کر سکیں۔ ناروے میں اگرچہ کرونا وائرس سے 5500 کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں، لیکن وہاں اموات صرف 71 کے قریب ہیں۔ اس لحاظ سے ناروے کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہے۔ فرانس میں سویڈن آنے والے 40 لاکھ ماسک وہاں کی حکومت نے روک لیے، جس سے بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوئی اور سویڈش حکومت نے اس صورتحال کو یورپی یونین اور دیگر فورم پہ اٹھانے کی دھمکی دینے کے بعد فرانس کی حکومت نے وہ 40 لاکھ ماسک جو ایک سویڈش کمپنی چائنا سے درآمد کر رہی تھی ان کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ برطانیہ سے سویڈن آنے والی تمام کمرشل پروازیں جمعرات بعد دوپہر کے بعد بند ہو جائیں گی۔ اب سویڈش یونیورسٹیوں میں داخلہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ سویڈش یونیورسٹیوں میں انٹرنیشنل ماسٹرز کے پروگرامز میں داخلہ لینے کے لیے جن غیر یورپی طلبہ نے اپنی درخواستیں جمع کروائی تھیں، ان کے داخلہ کے فیصلہ سے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ویزا فیس جمع کروا کے اپنے داخلے کے دیگر مراحل کو پورا کر سکیں۔ سویڈش طلبہ اور یورپی طلبہ کے لیے انٹرنیشنل ماسٹرز کے لیے داخلہ کی درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 اپریل ہے اور ان کا یہ تعلیمی سال اگست کے آخر میں شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی مطلع کرنا چاہیں گے کہ شبرات سویڈن میں 7 اپریل بروز منگل کی شام کو منائی جا رہی ہے اور سویڈن میں
رمضان المبارک کا آغاز 24 اپریل جمعۃ المبارک کے روز سے ہو رہا ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ ہمیں اگلی بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔